یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام کے ساتھ بدلو کی نشریات. افغانستان کی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے کہ جس کی کسی امید نہیں تھی. اب انہوں نے قندھار پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، ہرات پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، پورے چرخی پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، غزنی پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. یہ بہت اہم شہر ہیں شمال میں، جنوب میں اور مشرق میں. اور تقریباً 65% سے زیادہ اس وقت افغانستان طالبان کے کنٹرول میں آ گیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغان فورسز جو ہیں اور مقامی ملیشیاز وہ لڑ نہیں پا رہی، اور وہ جنہوں نے لڑنے کی کوشش بھی کی انہیں سرنڈر کرنا پڑا. جیسے ہرات میں جسے کہا جاتا ہے شیر ہرات، اسماعیل خان کو گرفتار کر لیا طالبان نے، اور زیادہ تر جگہوں پہ گورنرز ڈیلز کر رہے ہیں اور مقامی انتظامیہ اور فورسز طالبان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدے کر کے وہاں سے نکل رہے ہیں. اتنا خون خرابہ نہیں ہو رہا جس کی امید ہو رہی تھی. گو کے شہروں میں جہاں پہ لڑائی ہوئی اور بمبارمنٹ ہوئی تو کافی شہری مارے گئے ہیں اور بہت سے لوگ گھروں سے اجڑے ہیں. اب تک 4 لاکھ لوگ گھروں سے فارغ ہو چکے ہیں. میری آج بہت اہم بات چیت ہوئی ہے اور میرے پاس بہت سی اطلاعات ہیں. پہلی بڑی اطلاع یہ ہے کہ دوحہ میں ہونے والی بات چیت میں ختم ہو گئی آج، اور اس میں بات چیت میں ڈیڈ لاک بدستور موجود ہے. افغان حکومت نے وہ تجویز جو جون میں دی تھی اسے اب طالبان نے رد کر دیا ہے، کیونکہ طالبان کا مطالبہ اس وقت یہ تھا کہ 7,000 جنگی ان کے قیدی رہا کیے جائیں، جو کہ اب انہوں نے جیلیں توڑ کر رہا کر لیے ہیں. اب ان کا مسئلہ قیدیوں کا نہیں رہا ہے. البتہ ان کے بہت سارے قائدین کے نام طالبان کے ابھی بلیک لسٹ پہ ہیں اور ابھی تک سینکشنز کافی ساری موجود ہیں. لیکن جس تیزی سے طالبان پھیلے ہیں اس میں یہ جو 3 کی جو جسے ٹرائیکا کہا جاتا ہے، یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کے بڑے ملک جیسے امریکہ، چین، روس اور پاکستان اور ازبکستان اور ترکی، اور یہ جو ممالک کے نمائندے وہاں موجود تھے دوحہ میں اور بات چیت چل رہی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا گزشتہ روز کہ ستمبر تک آپ دونوں سائڈز اپنے اپنے روڈ میپس لے آئیں کہ کس طرح کا افغانستان وہ چاہتے ہیں اور کس طرح کی وہ ایک وسیع البنیاد حکومت چاہتے ہیں. لیکن دباؤ کے باوجود طالبان نے اب سیز فائر کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. آج جس سے کھلبلی مچ گئی ہے، خاص طور پر قندھار کی اور ہرات کی فتوحات کے بعد اب لگتا ہے کہ مزار شریف بھی کسی بھی وقت طالبان کے پاس چلا جائے گا. اور طالبان پوری چرخی پہ قابض ہو چکے ہیں، اور جو گرد و نواح کے جو صوبے ہیں کابل کے، وہ ان کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں. اور آئندہ چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ تقریباً سارا افغانستان ماسوائے کابل کے طالبان کے ہاتھ چلا جائے گا. اور یہ جو ستمبر میں یہ ٹرائیکا، ایکسپینڈیڈ ٹرائیکا جسے کہتے ہیں، نے دوحہ میں ٹائم دیا تھا دوسرے ہفتے تک، یہ دوسرے ہفتے میں کہ یہ دونوں سائڈز اپنے پلان لے کر آئیں. شاید وہ بہت دیر ہو جائے تب تک. اور لگتا یہ ہے کہ 11 ستمبر کی جو 9/11 کی اینیورسری ہے 20ویں، وہ طالبان شاید کابل میں منائیں. یہ ایک بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ کوئی 3500 یا 4000 کے قریب امریکی اور برطانوی فوجی لینڈ کر گئے ہیں کابل میں، اور وہ اپنے سٹاف کو، ڈپلومیٹس کو اور اپنے سٹاف کو وہاں سے ایویکیویٹ کر رہے ہیں، ایمرجنسی بنیادوں پر نکال کے لے جا رہے ہیں. اور بڑے ہی مناظر ہیں ویسی جیسے ہمیں سائگون میں نظر آئے تھے، ویتنام میں جب امریکی جا رہے تھے. ایک چھت سے ہیلی کاپٹروں نے لوڈ کیا ہے امریکی عملے کو کابل ایئرپورٹ پہ لے جانے کے لیے. تو اس طرح کے مناظر کابل میں نظر آ رہے ہیں. کابل انتظامیہ کے بہت سارے وزیر طالبان سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کے بہت سارے جرنیل بھی طالبان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اپنی ذاتی ڈیلز کر لیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ غزنی کے گورنر نے کیا.
تو اب یہ جو بات چیت دوحہ میں چل رہی تھی اس امید پر کہ دونوں سائڈز بیٹھ کر بات چیت کر کے معاملہ طے کر لیں گی، وہ ملتوی ہو گیا۔ ایک اطلاع میری یہ بھی ہے کہ پہلے طالبان نے اور ملا بردار نے تجویز دی تھی کہ 90 دن کی ہم جنگ بندی کر لیتے ہیں، لیکن جس پہ نہیں مانی اشرف غنی کی حکومت نہیں مانی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب وہ معاملہ ملتوی ہو گیا، کیونکہ طالبان چاہ رہے تھے کہ ہم کر دیتے ہیں اگر آپ ہمارے 7,000 قیدی رہا کر دیں۔ اب وہ افغان حکومت تیار ہے، لیکن وہ تو جیلیں توڑ کے اپنے قیدی رہا کرا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت گزر گیا ہے، اب وہ نہیں ہوگا، اب ہم نئی شرائط کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ تو اب یہ تقریباً آدھی شورا موجود ہے دوحہ میں طالبان کی، اور ان کی شورا نے کوئی ابھی مزید فیصلے کرنے ہیں اگلی میٹنگ سے پہلے۔ تو اس وقت جو ایک طرح کی فیٹ کمپلی بنتی نظر آ رہی ہے کہ طالبان کابل کو بلاکیٹ کر دیں گے مکمل طور پہ، اور مجبور کر دیں گے کہ کابل کی حکومت ہتھیار ڈال دے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں مانے گی اور اسے پریا اسٹیٹ، ایک بدماش ریاست قرار دے دے گی اگر طالبان نے اسلامک امریٹ کو بحال کرنے کا اعلان کیا۔ شواہد یہ نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ سے کہ وہ اپنا جھنڈا بھی لہرا رہے ہیں اور افغانستان کا جو نیشنل فلیگ ہے وہ اتار رہے ہیں، اور وہ اب اپنے ٹویٹس میں امریٹس کا نام ہی لے رہے ہیں۔ وہ ان کا یہ دعویٰ کرنے جا رہے ہیں کہ امریکیوں نے مداخلت کر کے 20 سال پہلے اسلامک امریٹس کا تختہ الٹ دیا تھا، اور اب وہ اسلامک امریٹس امریکہ کے جانے کے بعد دوبارہ سے بحال ہونے جا رہی ہے۔ اگر طالبان نے ایسا کیا تو انہیں پھر عالمی کمیونٹی قبول نہیں کرے گی، جس میں چین بھی شامل ہے، روس بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، جرمنی، برطانیہ، فرانس، یورپین یونین۔ پاکستان نے بھی وارن کیا تھا کہ زبردستی کابل پہ قبضہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ کہ ایسی حکومت بھی قبول نہیں ہوگی جو یک طرفہ ہوگی یا صرف طالبانی کی ہوگی۔ لیکن ابھی وزیر اعظم عمران خان نے جو گزشتہ روز فورن ایک ایجنسی کو انٹرویو دیا ہے، ٹیلی ویژن کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ ہو، پاکستان ان کے ساتھ بزنس کرے گا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی مشکل بن جائے گی اگر طالبان نے تنہ تنہا اور یکا و تنہا حکومت بنا لی۔ تو پاکستان کو بھی ابھی چلایا جا رہا ہے ٹرینڈ کہ بلاکیڈ پاکستان، اور یہ کہ پاکستان کو بھی ڈکلیئر کیا جائے۔ ایک کیمپین چل پڑی ہے، اور مغربی ممالک خاص طور پہ وہ افغانستان میں جو ماضی میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو گینز ہوئی تھی، یا عورتوں کو جو حقوق ملے تھے، یا جو آئینی نظام بنا تھا، اور جو وہاں ڈھانچے بنے تھے جدید انتظامیہ کے، ان کی تباہی قبول نہیں کرے گی۔ اور وہ اصرار کر رہے ہیں، ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی کی گئی تو کسی صورت میں 1 سینٹ بھی، 1 پیسہ بھی طالبان کو نہیں ملے گا۔ اب طالبان کو میری اپنی اطلاعات ہیں دوحہ سے کہ انہیں بڑا احساس ہے کہ وہ پھر سے تنہا نہ ہو جائے، جیسے وہ 1996 میں اور 2001 کی حکومت کے دوران صرف یکا و تنہا ہو کے رہ گئے تھے، اور پاکستان، سعودی عرب اور UAE نے انہیں ریکوگنائز کیا تھا۔ اب ایک اور مسئلہ تشویش سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ کیا طالبان واقعی القاعدہ کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، اور اسلامک موومنٹ آف ایسٹرن ترکمانستان کے ساتھ، اور ازبکستان کی جو موومنٹ ہے، اور یہ جو دوسری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ کس حد تک اپنے تعلقات منقطع کریں گے؟ کیونکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ تمام عناصر طالبان کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں افغان حکومت کے خلاف۔ اب اتنی جب قربانیاں دیں گے وہ ان کے ساتھ شامل ہو کے، تو یہ جو سولیڈیرٹی بننے جا رہی ہے، اس سے طالبان کس حد تک کنٹرول کر پائیں گے؟ کیونکہ یہ تشویش چائنا میں بھی بہت بڑھ گئی ہے، پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، ازبکستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، اور مختلف جگہوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے بارڈرز پہ کوئی بہت زیادہ دباؤ نہیں آیا ریفیوجیز کی نئی لہر کا، گو کہ کل گزشتہ روز وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا ہے اور آنسو گیس پھینکی گئی ہے، اور مظاہرین نے مظاہرے بھی کیے ہیں، لیکن وہ بارڈر دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی بڑی پیمانے پر مہاجرین کا ریلا ابھی اس طرح نہیں آ رہا۔ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر لوگ
مجبور ہوں گے اگر طالبان نے لوگوں کو عام معافی نہ دی اور درگزر نہ کیا اور سب کو ملا کر حکومت نہ بنائی۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ طالبان ایک ڈرامہ لگائیں گے ضرور کہ وہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنا رہے ہیں، اس میں ازبک بھی ہوں گے، تاجک بھی ہوں گے، اس میں ہزارہ بھی ہوں گے، اب ان کے کمانڈرز بھی ہیں ان نسلیاتی گروپوں سے اور گروہوں سے، لیکن وہ دنیا کو قبول نہیں ہوگا۔ شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر طالبان جو ہے جو دوسری افغان حکومت اور اس کے اتحادیوں سے نام لیں گے اپنی حکومت میں، اگر وہ بنائیں گے حکومت۔ تو اب معلوم نہیں کہ اب کیا نقشہ بنے گا، کیونکہ جب طالبان کو ملٹری وکٹری مل گئی اور پولیٹیکل وکٹری بھی مل جائے گی تو انہیں انٹرنیشنل ریکگنیشن ان کے لیے مشکل بن جائے گی اگر وہ پرانے وتیرے اور پرانے طریقے دوبارہ سے دہرائیں گے، جیسے کہ ماضی میں وہ کرتے رہے۔ اور لوگوں کو یہ تشویش ہے اور دیکھ رہے ہیں لوگ کہ جن علاقوں میں انہوں نے فتوحات حاصل کی ہیں انہوں نے وہ پرانا سخت کوڈ اور وہ جو اپنے ضابطے تھے اور بندشیں تھیں اور پابندیاں تھیں وہ لگا دیں۔ میڈیا بند ہوتا جا رہا ہے، جہاں جہاں وہ آئے ہیں وہاں انہوں نے تالے بٹھا دیے ہیں، وہاں پہ عورتوں پہ قدریں لگ گئی ہیں، ان کی شہر میں آمد و رفت رک گئی ہے اسی طرح۔ لیکن کچھ جگہوں پہ انہوں نے پرانے افسروں کو اور لوگوں کو برقرار رکھا ہے، صرف ان سے لکھوایا ہے، یعنی سب کو دفتروں سے نکال باہر نہیں کیا، لیکن زیادہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرانے سسٹم کے لوگ کو کوآپٹ کرتے چلے جائیں مقامی سطح پہ، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی حکومت اور انظام چلانے کا کوئی نہ کوئی تربیت ہے نہ کوئی ایسے کیڈرس ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک ٹرننگ پوائنٹ آنے جا رہا ہے، اور یہ ایک پاکستان کے لیے بڑی مشکل بن سکتی ہے اگر طالبان نے بطور طاقت کابل پہ قبضہ کر لیا، اور یہ کہ انہوں نے تنہا حکومت بنائی تو اسے انٹرنیشنل کمیونٹی قبول نہیں کرے گی اور پاکستان کے لیے بڑی مشکل بن جائے گی، اور پھر مہاجرین بھی آئیں گے اور دہشت گردی کی لہر بھی اس ملک میں آئے گی، جس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے روکنے کی۔ مجھے اجازت دیجیے یہ جو افغانستان کی تازہ صورتحال پہ مزید میں تبصرہ کرتا رہوں گا، کیونکہ وہاں ہر روز گھنٹوں میں صورتحال بدل رہی ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور بند لوگوں کی نشریات کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے۔